اور وہ ٹاپک ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں جو کافروں کے بارے میں پرٹیکولرلی نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر لگانا اس کا شرعی حکم کیا ہے. کیونکہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً خوارج کی نشانی ہے، اور کسی حد تک ان کی بات درست ہے. لیکن اس کے مقابلے پر اہل حدیث اور دیوبند نے جس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے وہ بھی بغیر علم کے اور جذبات کے ساتھ صرف ایک فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس وجہ سے یہ ایشو بگڑ گیا. میں انشاءاللہ اس کو حق بات کو بتاؤں گا. اور اس حوالے سے عموماً دو بہت بڑے دلائل ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں. دو حدیثیں ہیں، دونوں ہی صحیح الاسناد ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری سے ہے اور دوسری حدیث جو ہے صحیح ابن حبان سے ہے. ان دونوں روایتوں کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پورا سچ بولا جائے یا پورا جھوٹ بولا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ آدھا سچ بولتے ہیں تو آدھا جھوٹ ساتھ ملا کے تو وہ بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ کرتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں. اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آدھا سچ اور آدھا اپنی طرف سے بریکٹس لگا کے تو جھوٹ پبلک میں ڈال دیتے ہیں اور پھر مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے. تو یہ رویے بیسیکلی قرآن و سنت کو جب کسی نے نہ ماننا ہو اور اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنا ہو تو پھر یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے. جسے اللہ کا خوف ہو اور جسے پتا ہو کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، وہ کبھی بھی یہ ذلیل حرکت نہیں کرے گا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر کوئی بات امت کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں. اب بھائیو وہ دو کریٹیکل احادیث جن کو میں نے ڈسکس کرنا تھا. پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6930 نمبر جو حدیث ہے خوارج کے قتل کرنے والے چیپٹر میں، اس باب کی ہیڈنگ میں تعلیقاً اور موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے. کیوں؟ کہ وہ خوارج وہ آیات جو کہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے. یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں. اور یہ وہ خوارج ہیں جن لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان پر آیات کو فٹ کیا، کافروں والی آیات کو، اور صحابہ کی تکفیر کی. اور پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نے ان کے خلاف نہروان کے مقام پر قتال کیا اور ان کو قتل کیا الحمدللہ. اور یہ جنگ نہروان کا ذکر بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود ہے. پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے قتل کے بارے میں. ایک کریٹیکل حدیث ہے، میں اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6933، مسلم میں 2456 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5894 کہ عبداللہ بن ذوالخویسرہ التمیمی النجدی، جس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس کی گھنی داڑھی تھی، آنکھیں تھسی ہوئی تھیں اور اس کا جو آزار بند ہے آدھی پنڈلی تک تھا، جو یہ پکڑ کر بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ والا حلیہ ہے. میرے بھائیوں خوارج کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ٹینڈ بھی کرواتے تھے، حلق کرواتے تھے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد میں نے اپنے سر پہ بال نہیں رکھے. وہ ہمیشہ حلق یعنی ٹینڈ کروا دیا کرتے تھے. تو کیا کسی کی جرت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر خوارج والی حدیث فٹ کر دے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ خوارج کے خلاف قتال جس شخص نے کیا. اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہے کہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے اس وقت روئے عرض پہ، سب سے بہترین لوگ جو خوارج کے ساتھ قتال کریں گے. یہ خوش نصیبی تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہیں ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام، جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہے خوارج کے قتل کے اعتبار سے. تو کیا وہ اب اس حلق کروانے کی وجہ سے آپ مولا علی کو کہیں گے کہ خوارج ہے؟ اسی طریقے سے بریلوی حضرات جو ہیں وہ دیوبند کی تبلیغی جماعت کے اوپر یہ حدیث فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل
غیر علمی اور ناانصافی پر مبنی اپروچ ہے. تو یہ میں نے حدیث کا بخاری اور مسلم اور مشکات کا حوالہ دے دیا. ابن ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مال غنیمت کے اوپر اس نے تان کیا, آپ تقسیم کر رہے تھے. اس نے کہا اتق اللہ یا محمد, اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو, اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون شخص انصاف کرے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی گردن یہیں پر میں اتار دوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے, اس کے بھی کچھ ساتھی ہوں گے, قرآن پڑھیں گے کثرت سے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن کا فہم نہیں ہوگا, صرف تلاوت ہوگی, محفل قرات ہوں گی, قرآن کی وہ آپ سمجھ لیں طرزیں لگانا ہوں گی, لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رشک کرو گے, ایسے روزے رکھیں گے تم ان کے روزوں پر رشک کرو گے, لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے, اور جب یعنی آر پار ہوتا ہے شکار سے, جب تیر دوسری طرف سے نکل جائے تو انسان جب اس تیر کو دیکھتا ہے تو اس پر نہ خون نہ گوبر کے آثار ہوتے ہیں. یعنی اسلام میں داخل ہو کر بھی وہ نکل جائیں گے لیکن آثار باقی نہیں ہوں گے. اور اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو میں قوم عاد کی طرح انہیں ہلاک کروں اور مخلوق کے بہترین لوگ ان کو قتل کریں گے. اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ گوشت کا ایک لوتھڑا عورت کے پستان کی طرح لٹک رہا ہوگا. اور یہ جنگ نہروان ہوئی, اسی حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پر انہی لوگوں سے قتال کیا, اور اس کے بعد اس شخص کی لاش ڈھونڈی گئی. صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ لاش نہیں صحابہ کو ملی. پھر مولا علی علیہ السلام خود آئے اور کہا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی. یعنی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں اور نہ اللہ جھوٹا ہے, تم اس شخص کو تلاش کرو. پھر مولا علی علیہ السلام جب خود آئے تو انہوں نے کنویں سے لاشیں نکلوائیں, بالکل سب سے نیچے وہ لاش پڑی ہوئی تھی. تو صحابہ نے پھر نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ وہی خوارج ہیں جن کو مخلوق کے بہترین لوگ قتل کریں گے, اور یہ بدترین مخلوق ہوں گے خوارج. تو اسی بخاری اور مسلم کی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی, اسی خبیث نجدی کے بارے میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور اے نبی ان میں وہ لوگ بھی ہیں, ایسا شخص بھی ہے جو آپ پر تان کرتا ہے جب آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پر نجدی کون ہے اس مسئلے کو بھی میں نے ریزالو کر دیا ہے. مسئلہ نمبر 67 ہے اہل سنت پاک.com پر, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے, کیونکہ سب ایک دوسرے کو نجدی کہتے ہیں. بریلوی جو ہے وہ اہل حدیث کو نجدی کہتے ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں یہ لوگ اصل میں نجدی ہیں, دیوبند دونوں کو نجدی کہتے ہیں. اور یہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے بغیر علمی دلائل کے ساتھ. اچھا جی, یہ پہلی حدیث تو کور ہوئی. صحیح بخاری 6930 کی ٹاپ ہیڈنگ میں ابن عمر کا قول, خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں یعنی صحابہ پر لگایا کرتے تھے. اب دوسری مرفوع روایت ہے صحیح ابن حبان کی جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح ابن حبان میں 81 نمبر ہے, اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176, جو بلعام بن باورا, وہ یہودی عالم جس کو اللہ نے کہا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ زبان ہانپتا رہتا ہے, دنیا کا کتا بن چکا ہے بلعام بن باورا, اس کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اور المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث میں آیا ہے کہ یہ بلعام بن باورا یہودی عالم دین تھا جس کے بارے میں یہ کتے کی مثال سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں بیان کی گئی. تو یہ میں نے حوالے دے دیے. یہ جو اگلی روایت آنے والی تھی, حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے اس شخص کے بارے میں بڑا خوف ہے کہ جو قرآن تو بہت پڑھے گا اور قرآن پڑھنے کے آثار اس کے چہرے پر نظر بھی آ رہے ہوں گے, یعنی چہرہ بھی نورانی ہوگا. یہ اکثر کہتے ہیں بڑا سونا چہرہ ہے, اپنے اپنے بزرگوں کو سونا بتا رہے ہوتے ہیں. چہرے پہ قرآن پڑھنے کے آثار نظر بھی آ رہے ہوں گے.
اسلام کا مددگار بھی ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہوگی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا، وہ دین کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار تان لے گا اور کہے گا کہ تو مشرک ہے، اس پہ شرک کی تہمت لگائے گا۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرک کہہ رہا ہوگا اپنے پڑوسی کو، تو وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا یا اس کا پڑوسی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑوسی تو مشرک نہیں ہوگا، جو اس پہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا اصل میں وہ مشرک ہوگا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کسی پہ ناحق کفر یا شرک کا فتویٰ لگایا جائے تو فتویٰ اپنے اوپر لوٹ آتا ہے۔ تو یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اہل حدیث جو ہیں وہ اکثر پکڑ کے دیوبندی کو اور بریلویوں کو اور اہل تشیع کو مشرک مشرک کہتے رہتے ہیں، یہ تو بالکل خوارج کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ حدیث جو ہے یہ بھی پرٹیکولرلی خوارج کے بارے میں ہے، جو مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا سیدنا علی کے اوپر اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام پر، اور باقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا ابن عباس نے، سیدنا علی نے ان کو بھیجا اپنی طرف سے، اور یہ پورا مناظرہ جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے۔ اور یہ ہے میرے بھائیو دوسرا ریسرچ پیپر اہم ترین، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 150 روایتیں کربلا کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں۔ یہ اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، نہ وہ یزیدی مولوی جو اہل حدیث نے اٹھایا انڈیا کے اندر کفایت اللہ سنابلی، اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں اور اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں۔ 150 روایتیں شیخ البانی اور شیخ زبیر لزئی رحمہم اللہ وعلیہم السلام کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں ایک ایک روایت کے اوپر، اور اس کے بعد پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس ریسرچ پیپر کے بعد۔ یہ الحمدللہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی، اور الحمدللہ سب سے پہلے اسے میں نے عربی میں لکھا ہے، یہ عربی والا اعزا بھی ان کا میں نے نکال دیا، پہلے عربی میں لکھا، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا، پھر ہندی میں ہوا، اور الحمدللہ اب انگلش ترجمہ بھی عنقریب آنے والا ہے، اس کی اینڈرائیڈ اپلیکیشنز بھی۔ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو یہ 6.5 MB کی فائل مل جائے گی PDF کی فارم میں، لیکچر کے اینڈ پہ جسے چاہیے ہو۔ تو یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے، اس میں میں نے یہ احادیث بتائی ہیں، اور یہ ابن عباس کا مناظرہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس ریسرچ پیپر 5B میں 23 نمبر پر ہے، اور سنن الکبری للنسائی، امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سنن الکبری تھی جس میں سے سنن نسائی نکالی گئی ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8575 نمبر روایت ہے، جس میں یہ پورے مناظرے کا ذکر موجود ہے، جس میں ابن عباس نے پوری دعوت دی، انہوں نے جو 3 کفریات اور شرک والے فتوے لگائے سیدنا علی علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب کے اوپر، ابن عباس نے تینوں کے جواب دیے، اور الحمدللہ ان 6000 میں سے 4000 خوارج نے توبہ کر لی، اور 2000 کے خلاف جو ہے سیدنا علی نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال کیا، اور سیدنا علی کی طرف سے صرف 4 لوگ شہید ہوئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ مدد تھی، اور الحمدللہ کلین سویپ سیدنا علی نے کیا۔ تو یہ اور یہی روایتیں ہیں، آپ ذرا بخاری میں وہ چیپٹر کھولیں خوارج کے قتل والا 6930 نمبر حدیث سے آنورڈ، اسی میں سیدنا علی خود بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، قرآن کثرت سے پڑھیں گے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لیکن وہ دین سے نکل چکے ہوں گے اور وہ نوجوان لڑکے ہوں گے، اور یہ پکڑ کے یہاں پر جو ہے وہ کچھ دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے اور کچھ شیعہ نے میرے اوپر لگا دیا یہ جو کہ درس قرآن علی دیتا ہے، تو یہ تو مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے بخاری میں، اور خوارج کے چیپٹر میں ہے، اور میرے بھائیوں وہ تو 1400 سال پہلے آ کے قتل بھی ہو چکے ہیں مولا علی کے ہاتھوں، جو آپ ہمیں بتا رہے ہو، ورنہ تو آپ کے جتنے بزرگ درس قرآن دے رہے ہیں وہ سارے خوارج ہیں۔ تو وہ پورا چیپٹر تو دیکھیں کن لوگوں کے بارے میں، اور پکڑ کے آج کے لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرم کرنی چاہیے۔ بہرحال خوارج آج بھی موجود ہے، جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے، جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے، اور وہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہو، ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں خارجی ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں 2 بہت بڑے مکاتب فکر ہیں، بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے، تعداد تو ان کی بڑی تھوڑی کم ہے۔ نمبر 1 یہ جماعت المسلمین والے، اور نمبر 2 یہ کیپٹن عثمانی پارٹی برزخی گروپ، جو سب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ خوارج موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کو کہیں نا
اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا، دیوبندی کا اہل حدیث کو اہل حدیث کا، ان کو شیعہ کا ان کو، ان کا شیعہ کو، یہ تو غلط بات ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں تصویر کا ایک رخ تھا۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ آج کہتے ہیں جی فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو منہ پر کافر کہتے تھے ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا، اور کہا ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے، ان کے جنازے پڑھائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو، جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں ریسرچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے، میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے۔ ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے۔ صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے۔ تو مولا علی مسکرا پڑے، جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں جلد 3 صفحہ 82 پر 11790 ہے، اور اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر ہے، صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے۔ یہ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے 24 نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37942 نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرک ہیں جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں، یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں، میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا، مشرک نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا منافق ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ آپ دیکھیں پازیٹیو، جس کو کہتے ہیں نا پازیٹیو اپروچ، حسن ظن، کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، بجائے کہ آپ کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ یہ سیدنا علی آپ دیکھیں کیا پازیٹیو ان کی اپروچ تھی۔ تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خوارج کے بارے میں، خوارج وہ کہتے ہیں اور قتل کرو، یہ نہیں بتاتے خوارج کے بارے میں سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے، فاروق رضوی، وہ روایتیں عجیب و غریب کٹھی کر کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں، اینٹی وینم، کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ، یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے، جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی میں، سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ کیا یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے، یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں،
تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو, ان کے سلام کا جواب تو دو. اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے, کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش ہی نہیں کرتے نا, سامنے میں سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو. کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا, تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا. وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے. بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں, اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا, اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا, ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا. یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں. بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے, قیام, قیام کے بعد رکوع, رکوع کے بعد کھڑا ہونا, ہر رکعت میں 2 سجدے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا. یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے. باقی رفع الیدین والا ایشو ہے, تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں, آپ کی نماز ہو جائے گی, امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا. اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ, تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے. آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے, وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ان کو سلام کرتے تھے, اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث, میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے, اور یہ ساروں کے لیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے یہ کڑوی گولیاں ہیں. 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا, اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر ہے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفى 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا, مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں, لوگ حاضر ہوئے, کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں, اور یہ فتنوں کا امام بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے, ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہگار نہ ہو جائے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے. تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو, حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت. سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو, جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو, جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ, نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو. اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے, کوئی بڑی بدعت. بھئی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے. یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ سے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. پرٹیکولرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے, اور وہ 5 ہیں خلفاء راشدین: ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین.